رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین خواتین و حضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج لیلۃ المعراج ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیوں قبل اسی رات کے جرمٹ میں وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے وہ عروج، وہ بانک پن، وہ شان و شوکت نصیب فرمایا جو آپ ہی کا مقسوم ہے. رفعتوں اور بلندیوں سے مالا مال کیے گئے اور عزتوں اور برکتوں سے نوازے گئے. وہ مقامات رفیع آپ کو نصیب ہوئے جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کا مقسوم نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے زیادہ معجزات دیے گئے ہیں جن کا حصر نہیں ہے. علماء نے جو معجزات جمع کیے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے جو مختلف اسناد سے ہمارے تک پہنچے ہیں. لیکن کہا گیا کہ معجزات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ میرے حضور کی ہر ادا معجزہ ہے. میرے حضور کی نشست و برخاست معجزہ ہے. زندگی کا ایک ایک لحظہ اور لمحہ معجزہ ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو
جو بھی معجزات عطا کیے ہیں ان کی انوکھی شان ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت عمل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا، ہر معجزہ اتنا دل آویز ہے کہ اس کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معجزے کی تعریف میں شامل ہے کہ اس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی، اس کا توڑ نہیں ہو سکتا، اس کی مثل نہیں ہے، اور عقل انسانی کو عاجز کر دینے والا وہ خارق عادت امر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ مختلف انبیاء کو مختلف ادوار میں جو معجزات دیے گئے ہیں ان میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہر دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن رہا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آہن گری کی صنعت پورے عروج پر تھی، لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا اور پھر اس سے مختلف اوزار بنائے جاتے، ظروف بنائے جاتے۔ تو جب لوہے کی صنعت پورے عروج پر تھی تو اللہ نے اس دور کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا کیا۔ لوگ تو لوہے کو گرم کر کے پھر نرم کرتے اور یہ لوہا ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر اس کو جو شکل جو صورت دینا چاہتے اس صورت میں ڈھال دیتے۔ تو چونکہ آہن گری کا زمانہ تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ اس قبیل کا دیا گیا تاکہ اس دور کے افتخار کو توڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا اور جگہ جگہ جادوگر پائے جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے معاوضے کے لیے وہ جادوگروں کو ہی بلا کے لائے تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی، لگتا تھا کہ سانپ رینگ رہے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا توڑ عصا عطا کیا۔ جب اس عصا کو پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے اور وہ سینکڑوں رسیاں جو سانپوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں ان کو وہ عصا نگل لیتا ہے، اور جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا ہے، قد بھی نہیں بڑھتا، وزن بھی نہیں بڑھتا، حجم بھی نہیں بڑھتا، جبکہ منوں ٹنوں کے حساب سے وہ رسیاں بھی نکل چکا تھا۔ تو چونکہ جادوگری کا عروج تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو بھی توڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کے بازاروں میں حسن اور جمال کی کرشمہ سازیاں تھیں اور حسن کے چرچے تھے گلی گلی، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا اور اپنے حسن کے جادو سے دلوں کو مسخر کیے ہوئے تھا۔ تو جب حسن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال عطا کر دیا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، سارے چراغ گل ہو گئے، اور جنہیں حسن پہ ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے دکھائی دینے لگے۔ آپ ہر نبی کی تاریخ پڑھ لیں، اس دور کو دیکھ لیں، اس دور کے بانک پن کو، عروج کو دیکھ لیں، اور پھر اس دور کے نبی کا معجزہ دیکھیں، آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ جب حکیم جالینوس، حکیم بقرات اور سقراط اور بڑے بڑے اطباء یونان نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور 3 امراض کے علاوہ ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا۔ طب یونانی میں مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھری جا سکتی تھی، کوڑ کا علاج نہیں تھا، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا، باقی ہر مرض کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا۔ تو جب طب یونانی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے
تو اللہ نے ان تینوں مرضوں کا علاج دے کے مبعوث فرمایا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ شفا ہاتھ پھیرتے تھے شفا ہو جاتی تھی، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو نور اترنے لگتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو ہر دور کو آپ پڑھ لیں، اس دور میں اس دور کے لوگوں کے فنون کو، ان کے کمالات کو، اور اس دور کے باقپن کو، عروج کو، اٹھان کو دیکھ لیں، پھر اس دور کے نبی کے معجزے کو دیکھیں، آپ کو بالکل ایسا ملے گا کہ ہر دور کے عروج باقپن کو نبی کا معجزہ توڑتا دکھائی دے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر و ادیب پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی شاعر یا ادیب خود نہیں تھا تو وہ ادب شناس ضرور تھا، سخن فہم ضرور تھا، اسے شاعری سے شغف ضرور تھا، اور وہ اچھے برے شعر کی تمیز کرنے کا فن ضرور جانتا تھا۔ تو جب زبان و بیان کا عروج تھا اور گلی گلی شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے اور انہیں اپنی سخن وری پہ ناز تھا، اپنے علاوہ باقیوں کو گونگا کہا کرتے تھے، زبان و بیان پہ ان کا ناز بجا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور پھر ان کو کہا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت لا کے دیکھا، سخن ورو جمع ہو جاؤ، ایک شخص نہیں، یہ دعویٰ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، تم سارے جڑ جاؤ، اکٹھے بیٹھو، اجتماعی کوشش کے ساتھ قرآن مجید کی کسی ایک صورت کی مثل صورت لا کے دکھاؤ، اور پھر کہا اگر تم نہیں لا سکے تو قیامت تک نہیں لا سکو، اور آج تک قرآن کا مثل نہیں لایا گیا۔ الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کا مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کا مثل لے آتے، لیکن تیرے سامنے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں کہ قرآن کی مثل لے آئے۔ تو ہر دور کے نبی کو معجزہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا، تو حضور کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا۔